موضوع الدرس في عظمة كتاب الله وإثبات الرسالة والرد على المشركين، سورة الشورى، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الحمدللہ سورۃ فصلت کی آخری آیات میں بھی جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب اتاری ہے، اور جو لوگ اللہ کے قرآن میں ان کی آیات میں تحریفات کرتے ہیں لفظی یا معنوی، وہ اللہ تبارک و تعالی کے آگے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اللہ ان کو ہر ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا دیں گے. اس لیے فرمایا تھا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، الحاد مانا وضع الشیء فی غیر موضعہ، اس کو کسی چیز کو اس کے مقام کے بجائے کسی دوسرے مقام پہ منطبق کرنا. لا یخفون علینا، وہ ہم پہ ہرگز چھپے ہوئے نہیں، یعنی اس میں وعید ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں ان سے چھپے ہوئے نہیں ہیں تمہارے جرم. أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ نے فرمایا کیا وہ بندہ جس کو آگ میں ڈالا جائے یا وہ بندہ جو قیامت والے دن ہر عذاب سے مامون محفوظ ہو کے اللہ کی دربار میں آئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے. اعملوا ما شئتم، اب ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مومن امن میں ہوگا اور کافر جہنم میں ہوگا. اب اس کے بعد بھی تم نہیں سمجھتے تو اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو. انہ بما تعملون بصیر، تاکہ جو تم کرتے ہو میرا مولا دیکھنے والے ہیں. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، تاکہ جن لوگوں نے قرآن سے انکار کیا، کفر کیا جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی. ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے قرآن کو ذکر بھی فرمایا، قرآن بھی فرمایا، کتاب بھی فرمایا. کئی مقامات پہ کہیں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کہیں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور کہیں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو قرآن ذکر ہے، جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کفر کیا، حالانکہ یہ نہ سمجھا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ کہ قرآن جو ہے یہ بہت عظمت والا غلبے والی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی مخالف مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی خصم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اور ایسی کتاب ہے غالب کے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کسی بھی جانب سے اللہ کے قرآن میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ بعض علماء نے کہا کہ من بین یدیہ ومن خلفہ سے مراد یہ ہے اللہ کے قرآن میں یعنی چاروں طرف سے کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا، جیسے اللہ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ شمال جنوب کسی اور کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو کبھی دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور مراد ساری چیزیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ بعض علماء نے فرمایا یعنی کوئی طاقت سے قرآن میں مداخلت کرے، سامنے کا معنی یہ ہے کہ طاقت والا سامنے سے لڑتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے چھپ کے حملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے قرآن پہ کوئی ظاہر مقابلہ کرے نہیں کر سکتا، کوئی چھپ کے تعریف کرے چوری سے بدلے وہ بھی نہیں بدل سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اس ذات کا اتارا ہوا ہے جو حکمت والے ہیں، جو حمد و ثنا کے سزاوار ہیں، تو جب اس کا ہر قول حکمت کے مطابق ہے تو کون بدل سکتا ہے؟ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، ان آیات میں تسلی ہے میرے مدنی سرکار کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی آپ کو جو کچھ کہتے ہیں اسی طرح آپ سے پہلے بھی انبیاء کو کہتے ہیں، جیسے آپ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ کے دیوانہ ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی انبیاء کو کہا گیا ہے، تو انہوں نے بھی صبر کیا ہے اور آپ بھی صبر فرمائیں، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے، انبیاء ہیں یا علماء ہیں، جب حق بات کریں گے تو لوگ لازمی بات ہے کہ پتھر ماریں گے، لوگ لازمی بات ہے کوئی دیوانہ کہے گا، کوئی نعوذ باللہ جادوگر کہے گا، کوئی کاہن کہے گا۔ جیسے آج بھی دیکھو کہ جو دعوت حق پہ کھڑا ہو اس کو ہر آدمی پتھر مارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ آگے فرماتے ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، تیرا رب جو ہے وہ بڑی مغفرت والا بھی ہے اور بڑے سخت دردناک عذاب والا بھی ہے۔ کیا مانا؟ جو مانیں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور جو نہیں مانیں گے پھر ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اب فرمایا میرا محبوب کافروں کا تو منشا ہی انکار ہے نا، یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات، اگر ہم قرآن عجمی بھیجتے تب بھی انکار کرتے، اب ہم نے قرآن عربی بھیجا تو کہتے عجمی کیوں نہیں بھیجا، اگر ہم عجمی بھیجتے کہتے کمال ہے، ہم عربی ہیں قرآن دوسری زبان میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، یاد رکھو ایک لفظ ہے اجمی ایک اعجمی، اجمی کہتی ہیں کہ جو عربی نہ ہو چاہے وہ فصیح اللسان ہو، اور اعجمی کہتے ہیں جس کی فصاحت نہ ہو زبان کے اندر۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا، اگر ہم قرآن فصاحت کے بجائے بلاغت کے نمونے کے بجائے آجمی بھیجتے تو کہتے یہ کیسا قرآن ہے جس کی آیات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اعجمی وعربی، یہ قرآن غیر فصیح ہے اور عربوں پہ اتارا گیا ہے۔ بتا دو قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ بتلا دیں ان کو میرے محبوب جو لوگ قرآن پہ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ ہدایت ہے کہ ان کو کفر و شرک سے نکال کے صراط مستقیم پہ لاتا ہے، ان کو احداث و اہوا کے اندھیروں سے نکال کے اللہ کے رستے پہ لاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جب جنات نے سنا انہوں نے بھی فوراً اعتراف کیا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے یہدی الی الحق، جو حق کا رستہ دکھلاتی ہے، یہدی الی الحق و الی صراط
مستقیم. اور فرمایا شفا ہے. کیا معنی؟ یعنی امراض نفسی ہوں یا جسمی ہوں یا روحی ہوں، قرآن سب کے لیے شفا ہے. شرک کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے. اسی طرح جو لوگ الحاد میں ہیں ان کا علاج بھی قرآن ہے. اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے. جیسے حضور نے فرمایا سورۃ الشافیہ جو ہے شفا ہے، آیت الکرسی ہے، اواخر سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الحشر کی آخری آیتیں ہیں، 4 کل ہیں. یہ پڑھیں تو ہر بیماری کے لیے شفا ہے. جن ہے، سحر ہے، جادو ہے، ہر بلا کا توڑ ہے. قل للذین آمنوا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. لیکن ہدایت اور شفا ان کے لیے ہے جو قرآن پہ ایمان لائے. جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ان کے لیے کیا ہدایت ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم اما. اور جو لوگ ایمان نہیں لے آئے قرآن، ان کے کانوں میں سیسا پڑا ہے اور قرآن ان کے لیے بجائے روشنی کے اندھیرا ہے. کیوں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ کے قرآن سے کئی لوگ ہیں جن کو بہتوں کو گمراہی ملتی ہے اور بہتوں کو ہدایت ملتی ہے. جو ایمان لے آتے ہیں وہ نور میں آ جاتے ہیں. قرآن نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا. اور جو نہیں مانتے وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید. اور جو قرآن کو نہیں مانتے گویا ہو دور سے ان کو آواز آتی. منع ہے کہ سمجھتے نہیں، یہ محاورہ ہے. جو سنے کہتے ہیں یوم یناد المناد من مکان قریب. اور جو نہ سنے کہتے ہیں اچھا معلوم ہوتا ہے تمہیں بڑی دور کی آواز ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. اولئک ینادون من مکان بعید وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. میرے محبوب آپ بھی نہ گھبرائیں، آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، پھر اس میں بھی انہوں نے جھگڑے نکالے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اگر تیرے رب کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اصل عذاب قیامت میں ہوگا تو ہم ان کو دنیا میں فیصلہ کر دیتے، ہمیشہ کے لیے تمام کفار کو مٹا دیتے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور میرا محبوب یہ کافر جو ہیں یہ تو قرآن کے بارے میں بھی شک میں ہیں، رسالت کے بارے میں بھی شک میں ہیں اور قیامت کے بارے میں بھی شک میں ہیں. لیکن آپ ان کو میرا فیصلہ سنا دیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن نساء فعليها. جو آدمی ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو آدمی بھیڑے عمل کرے وبال اسی پہ ہوگا. اللہ کا تو کوئی فائدہ نقصان. اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے، حضور نے فرمایا لو اجتمع الخلق على اتقى قلب رجل واحد منكم. اگر ساری دنیا ایک مسلمان مومن کے یعنی سب ایمان پہ جمع ہو جائیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. اگر ساری مخلوق کافر ہو جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، چونکہ وہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم رخ پھیرو گے اور منہ پھیرو گے اور اعراض کرو گے تو اللہ قادر ہیں وہ تو تمہیں بدل کے تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئیں. اس لیے فرماتے ہیں آپ ان کو بتا دیں من عمل صالحا فلنفسه. جو اچھا عمل کرے اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے. ومن نساء فعليها. اور جو برائی کرے اس کا وبال اسی پہ ہے. وما ربك بظلام للعبید. تیرا رب اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں فرماتے، وہ ظلم سے پاک ہیں. اور فرمایا یہ جو جھگڑتے ہیں قیامت کیا ہے، کب ہوگی، کیسے ہوگی، کب نہیں آئی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کو ہے. الیہ یرد علم الساعہ. قیامت کا علم اسی کی طرف ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها. اور جو پھل اپنے غلاف سے نکلتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں. وما تحمل من انثى. اور جو کوئی مادہ حمل والی ہوتی ہے. ولا تضع الا بعلمه. نہ حمل حاملہ ہوتی ہے نہ وضع حمل ہوتی ہے مگر اس کے علم کے اندر ہے ہر چیز. اور فرمایا ویوم ینادیہم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد.
اللہ نے فرمایا میرا مدنی یاد کریں اس وقت کو، وہ وقت کیسا ہوگا جب ان کو پکارا جائے گا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، لے آؤ میرے شرکا، اور جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، بھگوان سمجھتے تھے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، بلاؤ ان کو، آج وہ کہاں ہیں، آئیں تمہیں چھڑائیں، تمہاری حاجت روائی کریں۔ تو سب کہیں گے مولا قالوا آذناک، ہم نے تو عرض کر دیا ہے، ہمیں تو کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سارے کے سارے مر گئے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ۔ یاد رکھو وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور آج اب سب ان سے غائب ہو گئے جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، یعنی ذهبوا فلم ينفعوهم، سب کے سب غائب ہیں، ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور مشرکوں کو آج یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ اب عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں، اب جہنم سے نکل کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک کیفیت بیان کی ہے کہ بندے کا حال دیکھو، لا يسام الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انسان نہیں تھکتا ہے مانگنے سے بھلائی، اگر 1,00,000 مل گیا کہتے 2 ملے، 4 ملے، 10 ملے، بھی کبھی نہیں اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ ایک بچہ مل گیا کہتے ہیں یار ایک ہے، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، تو ہمیشہ مانگتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اب جناب گردن توڑ کے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، اور اگر اس کو ہم نعمت کے بعد، راحت کے بعد، خوشی کے بعد کوئی تکلیف میں ڈالیں، رحمت، اگر اس کو تکلیف کے بعد ہم اپنی رحمت پہنچا دیں، کہتے ہیں ہاں میں تو مستحق تھا، یہ تو ہونا تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھی۔ وما ظن الساعة قائمة، اور مجھے تو یقین ہی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بفرض محال قائم ہوئی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر قیامت ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف گیا تو وہاں بھی مجھے بڑا اچھا ملے گا، یہاں جو اچھا مل رہا ہے، یہاں جو دولت ہے، محل ہے، اولاد ہے، وہاں بھی یہ سب کچھ ہمیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، قیامت والے دن ہم ان کو بتائیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے، اور پھر ہم ان کو بڑے گاڑھے عذاب سے عذاب چکھائیں گے، اس کے اندر ڈالیں گے۔ فرماتے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ فطرت انسانی ہے کہ جب ہم اس پہ انعام کرتے ہیں، صحت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، پھر نہ خدا یاد ہے نہ دین یاد ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو بیماری، تکلیف، فقر پہنچتا ہے پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اللہ نے فرمایا ظالمو یہ تو بتلاؤ، تمہارے پاس دلیل تو کوئی نہیں، ایک شک ہی ہے نا، لیکن اگر تمہارا یہ شبہ غلط ہوا اور ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے کفر کیا ہے، پھر اس سے بڑا گم کرتا رہا کون ہوگا جو حق کو چھوڑ کے دور جا پڑا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو دکھلائیں گے نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنی جان میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان پہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا پیغمبر سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کو جاننے دیکھنے والا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، ان کی بیماریوں کا اصل سبب کیا ہے کہ یہ انکار، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں قیامت سے، اللہ کے ملنے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، مگر اللہ کی ذات ہے ہر چیز کا اپنے علم سے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اب ہم اپنے سبق کا جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے یہ ہے سورۃ الشورى۔
یعنی اس کا نام سورت شورا بھی ہے اور حامیم بھی ہے. یاد جیسے آپ نے پڑھا ہے نا یہ حوامیم ہے کہ جن کی ابتدا حامیم سے ہو ان کو کہا جاتا ہے ذوات الحوامیم. یہ قرآن کا ایسے ہے عرائس القرآن، گویا قرآن کی دلہنیں ہیں. اور بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام شورا بھی ہے. کیوں؟ اس کے اندر آگے ذکر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں امرہم شورا بینہم. یاد رکھیں قرآن کا نام جو ہوتا ہے نا سورت کا، وہ اسی سورت کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے سورت البقرہ ہے، سورت آل عمران ہے جو کہ بقرہ کا قصہ موجود ہے، آل عمران کا قصہ موجود، تو اس کا بھی لفظ شورا چونکہ آگے موجود ہے تو اس کا ایک نام شورا بھی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ حامیم عین سین قاف ایک نام ہے، اور بعض علماء نے فرمایا نہیں یہ بھی دو نام ہے، اس لیے الگ الگ لکھا گیا. حامیم الگ، عین سین قاف یہ الگ. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں گویا یہ دو آیتیں ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں ایک ہی آیت ہے، لیکن لکھا اس لیے گیا ہے تاکہ وہ حوامیم کے ساتھ اس کا ربط ہو سکے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سورت کا شان نزول جو ہے تقریباً یہ وہی دور ہے جس دور میں پہلی سورت اتری، جب مشرکین مکہ جو ہے نا جی وہ اپنی مجلسوں میں اور ہر جگہ بیٹھ کے باتیں بناتے تھے کہ جی عجیب بات ہے، دیکھو نا ہم صدیوں سے ایک دین پہ آ رہے تھے، ایک ہی طریقے پہ آ رہے تھے باپ دادے کے دین پہ، لیکن اللہ کے نبی نے آگے ایک نئی بات شروع کر دی ہے. تو یہ آپس میں بیٹھ کے وہ بحثیں کرتے تھے کہ جی کمال ہو گیا ہے، یعنی ہم بھی غلط، ہمارے باپ دادا بھی غلط، سارا جہان غلط. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، اللہ کی کتاب ہے، بھئی اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا یہ خدا کو ملتا ہے؟ خدا کے بعد آتا جاتا رہتا ہے، خدا اس کے پاس آتا ہے، اس سے آگے باتیں کرتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کا کلام کیسے آ گیا؟ کلام تو تب ملے گا نا جب ملو گے، تو ملاقات ہی نہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی لیے یہ سورت جو ہے بے عین ہی اسی طرح ہے جیسے پہلی سورت ہم نے پڑھی ہے سورت فصلت، اور اس کے اندر بھی وہی اہم مضامین جو ہیں اس بات توحید ہے، اس بات رسالت محمد مصطفیٰ ہے، عظمت قرآن ہے، اور اس بات قیامت ہے، اور بڑے عجیب اور عظیم اسلوب کے ساتھ اس کا ذکر ہے. اور اس کی ابتدا میں بھی حروف ہیں، اور یہ حروف جو ہیں مقطعات، کیا معنی؟ الگ الگ حرف، ہا میم عین سین قاف، یہ مقطعات. اور ساری قرآن کی صورتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کی شان ہے کہ کہیں تو ایک حرف ہے قاف، کہیں ایک حرف ہے صاد، کہیں دو حرف ہیں ہا میم، کہیں تین حرف ہیں الف لام میم، کہیں چار حرف ہیں الف لام میم را. اچھا کہیں خماسی بھی ہیں کاف ہا یا عین صاد، جیسے اس صورت میں ہا میم عین سین قاف، ایک خماسی ہے. تو یہ حروف جو ہیں یاد رکھو، اس کا راجح جو قول ہے مفسرین کے نزدیک کہ بھی یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کا ترجمہ، ان کا معنی، ان کا مقصد، ان کا مدعا جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اعلم بمرادہ، بس یہ تو ایک راجح قول ہے. ویسے بعض لوگوں نے کئی جواب بھی دیے ہیں کہ بھئی یہ جو ہیں حروف ہیں یہ اللہ کے نام اس سے ابتدا ہوتی ہے، الف سے اللہ ہے،
اور اسی طرح لام سے جبرائیل ہے اور میم سے محمد الرسول اللہ ہے کہ الف لام میم، یعنی اللہ نے قرآن اتارا، جبریل لایا، محمد مدنی نے سنایا۔ تو بعض لوگوں نے اس کے یہ ترجمے بھی کیے ہیں، اور بعض یہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ کے جو نام ہیں نا ان ناموں کی طرف اشارہ ہے، جیسے حامیم، وہ کہتے ہیں ہا اشارہ ہے حنان، اللہ کا نام ہے، اور میم اشارہ ہے منان، اللہ کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو انہی سورتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان الفاظ سے، ان حروف سے۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ مکے والوں تم بھی تو عرب ہو نا، تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ انہی حروف سے تو بنایا گیا ہے کہ الف الف با تا ثا جیم ہا خا دال، یہ جو حروف ہیں انہی حروف سے۔ دیکھو نا، ہم نے قرآن میں کہیں 3 لکھے، کہیں 2 لکھے، کہیں 4 لکھے، حرف تو وہی ہے نا۔ تو جب ان حروف پہ قرآن اللہ کا نبی بنا سکتا ہے، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اللہ کا نبی بھی تو عربی ہے نا، تم بھی تو عربی ہو، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے فصیح اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر لوگ موجود ہیں، تو کرو مقابلہ پھر۔ اچھا، پہلے چیلنج دیا گیا کہ چلو بھی تم ساری 114 صورتیں نہیں بنا سکتے ہو، 10 صورتیں بنا لو۔ پھر چیلنج آیا کہ چلو بھی تم 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے ہو تو 1 صورت بنا لو۔ پھر چیلنج آیا کہ چلو اگر تم 1 صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو نا، چلو 1 آیت بنا کے لے آؤ۔ لیکن یہ نہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک کفر الٹا لٹک جائے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں جہاں کسی نے قرآن میں جوڑ لگانے کی کوشش کی ہے فوراً پکڑے گئے، جہاں جہاں کسی نے قرآن کے ترجمے میں معنی میں غلطی کی، تحریف کی، فوراً علماء نے پکڑ لیا۔ جہاں جہاں کسی نے قرآن پڑھنے میں زیر میں، زبر میں، پیش میں غلطی کی، قاریوں نے فوراً پکڑ لیا، بھائی غلط پڑھ رہے ہو، یہاں تو یعلمون ہے، تعلمون تو نہیں ہے یہاں۔ تو جس کے اعراب کی اور جس کے زبر زیر کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟ بعض علماء نے اصل بات ایک ہی یاد رکھو کہ بس یہ ایسے حروف ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا اس میں کیا مقصد ہے، بس یہ سب سے آسان جواب ہے۔ کیوں؟ اگر تم یہ باتیں بناؤ گے نا جی کہ الف سے اللہ ہے، لام سے جبریل ہے اور میم سے میم محمد مصطفیٰ ہے، پھر باطل فرقے جو ہے نا ان کو بھی موقع ملتا ہے، پھر وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ جب آپ کے علماء نے یہ باتیں کی ہیں نا جناب، تو انہوں نے بھی بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا کاف سے مراد کربلا ہے، ہاں سے مراد جو ہے ہلاکت ہے، یہ سے مراد یزید ہے۔ کاف ہا یا عین، اور انہوں نے کہا کہ عین سے مراد عطش حسین، یعنی حسین کا پیاسا ہونا ہے، اور صاد سے مراد حسین کا صبر ہے۔ انہوں نے کہا قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لہذا جب تم نے ایک غلط بات کی تو دشمن کو بھی تو موقع مل گیا نا۔ اب دیکھو نا، تم نے اذان رسول سے کہ یہ اذان مدینے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا، حضور پاک کو خواب ذکر کیا، حضور نے اس کو قبول فرما لیا۔ جس بات کو حضور قبول فرمانے میں سنت ہو گئی امت کے لیے۔ اور حضور نے حکم دیا کہ بلال اندا صوتن، کہ بلال اونچی آواز والا ہے، اس کو سکھا دو یہ اذان۔ اس نے اس کو اذان سکھا دی، اور حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ سے اذان شروع ہو گئی۔ اب مدینے میں اذان، مکے میں اذان، عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں اور تبوک میں، اور ہر مقام پہ اذان ہوتی رہی۔ حضور کی ساری زندگی 5 دفعہ دن میں اذان ہوتی رہی، پھر خلفائے راشدین کے دور میں اذان ہوتی رہی۔ تو جب ہم نے اذان میں جوڑ لگا دی ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھو، اور اگر وقت زیادہ ہو تو پھر درود تاج بھی پڑھو،
اچھا، اور اگر پڑھنے والا نہ ہو تو کیسٹ لگا دو۔ جب ہم نے اچھا اذان کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھو، جب ہم نے اذان کے اندر پہلے بھی اور بعد میں بھی جوڑ لگایا تو مخالفوں کو بھی موقع ملا، انہوں نے کہا تم اگر بڑھا سکتے ہو ہم بھی بڑھا سکتے ہیں، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فخر، انہوں نے کہا اذان کے اندر جوڑ لگاتے ہیں، چلو تم نے تو اول آخر میں لگایا ہے نا، ہم خود اندر میں جوڑ لگا دیتے۔ تو اگر تم بلال کی اذان کو رہنے دیتے تو کوئی باطل جرأت نہ کرتا اذان بڑھانے کی، کہ بھائی یہ اذان ہے حضور نے سکھائی ہے، اور پھر حضور کے سامنے بلال اذان دے رہا ہے، اللہ کا نبی سامنے بیٹھے، وہ اس وقت بھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا۔ اور آج جو ہم کر رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ نہ بلال کی اذان ہے، نہ ابی محذورہ کی اذان ہے، نہ ابو بکر عمر عثمان علی اہل بیت کی اذان ہے، یہ ہم نے ایک نئی جدت پیدا کر دی ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کے بندے قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، خلفاء میں نہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھیک ہے لیکن اگر ہم پڑھ لیتے ہیں صلاۃ و سلام تو تم لوگوں کو مگر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ ان کا جواب ہے، ان کا سارا دین اگر سے شروع ہوتا ہے مگر پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آج کوئی شوق میں کہے کہ میں تو جناب طواف کے 7 چکروں کے بجائے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں ہمیشہ 9 چکر لگاؤں گا۔ کوئی روکے بھی اللہ کے بندے چکر 7 ہیں، وہ کہے یار اگر میں 9 لگاتا ہوں تو مگر تم کو کیا ہوتا ہے؟ یہ دین ہے یا مخول ہے؟ دین نام ہے اللہ کے قرآن کا اور فرمان محمد مصطفیٰ کا، نمونہ ہے اجماع صحابہ کا، اور وہ مسائل جو براہ راست قرآن حدیث اجماع میں نہیں آئے انہی پہ قیاس کیا گیا۔ یہ 4 دلائل ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، سب سے پہلے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع، اور اس کے بعد قیاس۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کہے جی اگر اور ہر آدمی کہے مگر، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ 9 تاریخ کو حج ہوگا، وہ کہے جناب کیا ہے میں تو 7 کو جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں عرفات میں، 7 بھی بیٹھوں گا، 8 بھی بیٹھوں گا، 9 بھی بیٹھوں گا، 10 بھی بیٹھوں گا۔ اس کو سمجھاؤ بے وقوف 9 کو حج ہونا ہے، وہ کہ یار تم وہاں بھی ہونا جلتے ہو، اگر میں 4 دن بیٹھا رہوں تو کیا حرج ہے؟ یہ کوئی دین تو نہ ہوا نا، یہ تو پھر اگر مگر ہو گیا، چونکہ چنانچہ ہو گیا، کوئی دین تو نہ ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی زیادتی نہ کریں، جو بات قرآن و حدیث میں مل جائے۔ ہاں صحابہ کی بات ہم کیوں مانتے ہیں کہ صحابہ نمونہ ہے میرے مدنی کے دین کا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ جو میرے محمد کے صحابہ ہیں ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے طریقے پہ چلو اور ان کے طریقے کو چھوڑو گے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ نے فرمایا جو ان مومنین کے راستوں کو چھوڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ یہ مومنین تو ہے نا جنہوں نے براہ راست دین سیکھا ہے محمد مصطفیٰ سے۔ اللہ نے تو فرما دیا نماز پڑھو، اب کیسے پڑھیں؟ جیسے محمد مصطفیٰ پڑھے، اور حضور نے جو پڑھی وہ ہمیں کون بتائے گا؟ جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور حضور سے نماز سیکھی ہے اور پیچھے کھڑے ہو کے ایک ایک حرکت کا خیال کیا کہ کہاں حضور کھڑے رہے، کہاں رکوع کیا، اور رکوع میں کتنی تسبیح کہی، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو کتنی دیر رہا اور کیا کہا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ انہوں نے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھا۔ حضور نے احرام باندھا، ابھی کہاں باندھا کون بتائے گا؟ صحابہ۔ احرام سے پہلے حضور نے غسل فرمایا یا نہیں فرمایا کون بتائے گا؟ صحابہ۔
احرام باندھ کے حضور سیدھا عرفات چلے گئے یا مکے آئے؟ کون بتائے گا؟ صحابہ۔ کعبے میں داخل ہونے سے پہلے حضور نے بیر طوا پہ غسل فرمایا یا نہیں فرمایا؟ کون بتائے گا؟ صحابہ۔ کعبے میں داخل ہونے کے بعد حضور نے تحیت المسجد پڑھی یا طواف کیا؟ کون بتائے گا؟ صحابہ۔ طواف کرنے کے بعد حضور نے 4 رکعت پڑھی کہ 2 رکعت پڑھی؟ دروازے کے پاس پڑھی، حتیم میں پڑھی یا حجر اسود کے پاس؟ کون بتائے گا؟ صحابہ، جنہوں نے مقام ابراہیم کے پیچھے حضور کے ساتھ پڑھی ہے۔ حضور نے طواف کے بعد زمزم پیا، کون بتائے گا؟ صحابہ۔ یاد رکھو، تو دین اس کا نام ہے، قرآن ہو، سنت ہو، اجماع صحابہ ہو۔ اچھا، جو مسئلہ قرآن میں ہے اس کے لیے پھر کسی اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں، جو مسئلہ حدیث میں ہے کسی اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو مسئلہ قرآن میں منصوص ہے، حدیث میں منصوص ہے، پھر ہمیں صحابہ کے عمل میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور جو مسئلہ ہمیں وہاں نظر نہیں آئے گا، اب دیکھیں گے کہ یار سب سے زیادہ قریب ابو بکر ہے، سب سے زیادہ روایت کرنے والا ابی ہریرہ ہے، اور سب سے زیادہ تفقہ دین میں رکھنے والا عبداللہ ابن مسعود ہے، سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ابن عباس ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیا سمجھا ہے، کیونکہ انہوں نے تو براہ راست قرآن حضور سے پڑھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، یہ اگر مگر نہ کیا کرو، اور نہ اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی لایا کرو کہ اس کا معنی یہ بس نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر حضور چاہتے تو ہمیں بتا دیتے۔ اب آگے یاد رکھو کہ 2 قول ہیں کہ ان حروف کا معنی اللہ نے اپنے نبی کو بھی بتلایا ہے یا نہیں بتلایا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو تو بتلا دیا، لیکن آگے امت کو بتلانے کا حکم نہیں کیا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کی ذات پاک جو ہے، اگر اللہ نے بتایا تو حضور ضرور بتاتے۔ منافقین کے نام اللہ نے حضور کو بتا دیے، حالانکہ حکم تھا کہ ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً حضور نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو بتا دیے، تاکہ جو اللہ نے مجھے بتایا ہے میں امت کو پہنچاؤں اور انہیں ہدایت کردی کے رات رکھے۔ اسی لیے وہ صاحب سر رسول اللہ ہے۔ تو اگر حضور کو یہ تراجم بتا دیے جاتے تو حضور ابن عباس کو، زید بن ثابت ہے، ابی ابن کعب ہے، خلفائے راشدین ہیں، بڑے بڑے علماء صحابہ ہیں، کسی کو تو بتا دیتے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تقریباً ہر چیز کھول کے دکھا دی۔ اب دیکھو نا جی، ہمیں پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، اگر قبر میں عذاب ہے یا نعیم ہے وہ کیسے ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں، بس ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ نے تو نبی کو دکھلا دیا نا۔ آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، حضور نے دیکھ لیا۔ اب ہمارا ایمان ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت دیں گے، لیکن جنت کیسے ہے ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جنت دکھلا دی۔ ہمیں پتہ ہے کہ جہنم ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے، لیکن پتہ تو نہیں نا وہ جہنم کیا بلا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جہنم دکھلا دی۔ ہمیں پتہ ہے فرشتے برحق ہیں، لیکن فرشتے کی شکل کیسی ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو دکھلا دی۔ ہمیں پتہ ہے کہ سدرۃ المنتہا حق ہے، لیکن کیا پتہ وہ کیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو سدرۃ المنتہا بھی دکھلا دی۔ آسمان کیا ہے اللہ نے دکھلا دیے، آسمانوں میں دروازے ہیں اللہ نے دکھلا دیے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر چیز دکھلا دی، کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں بھی راز رکھ لیں کہ میرا مدنی عالم الغیب میں ہوں، جو میں نے بتلایا ہے تمہیں اتنا ہی پتہ ہے، جو میں نے نہیں بتلایا تیرے اوپر قرآن اترا ہے پھر بھی تمہیں علم نہیں ہے، تاکہ وہ علم غیب جو ہے وہ بھی باقی رہے۔ کہ علم غیب یعنی بن دیکھے ایمان لانا جو ہے، یہ صفت حضور کو بھی حاصل ہو جائے کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا حضور کو بھی پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں صاف بتا رہا ہوں، وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں علم غیب نہیں جانتا، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو پھر مجھے ہمیشہ بھلائی پہنچتی، کبھی شکست نہ ہوتی، کبھی تکلیف نہ ہوتی۔
قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اس لیے اللہ نے بعض چیزیں ایسی بھی بیان کی ہیں کہ جو اللہ غیب میں رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں حامیم عین سین قاف. اب دیکھیں پہلے قرآن کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے نا سارا کہ قرآن ہم نے اتارا قرآن عربین. یہاں کیا ہے کذالک یوحی الیک کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ نے فرمایا میرا بدنی یہ جو کہتی ہے کہ قرآن کیسے آیا, خدا کو ملتے نہیں, خدا ان کو ملتا نہیں, قرآن کیسے آیا؟ فرمایا ہم نے اسی طرح وحی کی تیری طرف جیسے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی ہے. ہم جب قرآن بھیجتے ہیں, کتاب بھیجتے ہیں, وہ وحی ہوتی ہے. وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اشارہ خفی, یعنی ایسے طریقے سے کہ کسی دوسرے کو وہ پتہ نہ چل سکے, وہ وحی ہوتی ہے. کبھی اللہ براہ راست حضور کے دل پہ اتار دیتے ہیں, اور کبھی اللہ جبریل کو بھیج کے وحی بھیج دیتے ہیں, اور کبھی اللہ جبریل کو انسان کی شکل میں بھیج کے وحی بھیج دیتی ہے. اس لیے فرمایا میرا مدنی یہ تو بے وقوف ہے, تو اس سے پہلے بھی جو پیغمبر ہیں ان پہ بھی ہم نے وحی کی, اور آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے. اور یہ وحی کرنے والا کون ہے؟ العزیز, جو زبردست ہے, الحکیم, جو حکمت والا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اسی ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ, اسی کے لیے صفت علو ہے اور وہی بڑا ہے. تو اب اس میں بھی وہی قرآن کا اس بات ہے, وحی کا اس بات ہے, اور اس بات رسالت محمد مصطفیٰ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں فہم نصیب فرمائے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار. دعا کیا کریں اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما, اور دعا کیا کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے مسلمان, دعا تو کر سکتے ہو کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اب یہود اور ہنود کی سازشوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ تم بالکل سینڈوچ بن کے رہ گئے ہو, اور پلے میں تمہارے کچھ نہیں. اب نہ عقل ہے, نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے, ماں سوا اس کی رحمت سے کوئی بھی بچانے والا نہیں. تو اس لیے ہر مسلمان جو بھی کلمہ پڑھتا ہے, چاہے وہ ہندوستان سے ہو, بنگلہ دیش سے ہو, کیوں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ملک سب کا ہے. کہتے جی کہ وضو کے وقت بسم اللہ پوری پڑھیں نا, ادھوری پڑھیں گی, یہ بھی مسئلہ ہے. بسم اللہ جب پڑھو گے پوری پڑھو گے, یہ کہاں لکھا ہے کہ ادھوری پڑھا کرو؟ کوئی ہر مسئلہ آپ لوگ دماغ سے خود بناتے ہیں یا نہ؟ سارا قرآن جو پڑھتے ہو ہر جگہ بسم اللہ پوری لکھی ہوتی ہے یا بسم اللہ آدھی لکھی ہوتی ہے؟ لیکن ہمارا مسلمان ہے نا جی, کسی کو ملنا ہونا کبھی نہیں کہے گا السلام کہے گا بسم اللہ. اگلے کو چاہیے کہ اعوذ باللہ, اللہ تم سے پناہ دے مجھے. کیوں؟ اسلام یہ ہے کہ تم کہو السلام علیکم, وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کیا بسم اللہ؟ بسم اللہ سائیں کیا بسم اللہ؟ کہا جی اعوذ باللہ سائیں آپ سے. وضو کرتے وقت داڑھی کے بال گرتے ہیں, کوئی گل نہیں, گرنے دیں. آپ تو نہیں کھینچ رہے نا, آپ تو نہیں توڑ رہے, گرتے ہیں تو گر جائیں. اور ہمیشہ وہی گرتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. زندہ بندہ کھڑا ہوا کبھی گرتا ہے؟ مردے کو کہو کھڑا ہو کے دکھائے. مال بھی وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے. آپ کی بیوی گندے خواب دیکھتی ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ وہ پتہ نہیں آپ کو نہ دیکھتی ہو. بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم ہنسی بجا کے تھک جاتا ہے نا آدمی.
آیت الکرسی پڑھا کرے اور آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور خواب جب خراب ہونا کسی کو بتایا نہ کرو، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ خواب اگر دیکھو نا کوئی برا خواب ہے، گندا خواب ہے، بس 3 دفعہ تھوک دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا، اور کسی کو نہ بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جب تم بتاتے ہو نا گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تم بتاؤ گے، اگلے آدمی نے تفسیر تعبیر غلط دے دی، بس مصیبت میں آ گیا آدمی۔ ہم نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد میں نے بیوی سے آ کے ہوٹل میں صحبت کی، بعد میں مجھے یاد آیا کہ بیوی کے تو بال ہی نہیں کاٹے تھے، ماشاءاللہ دم ادا فرمائیں جناب، بال بھی کاٹو، یہ نہ ہو کہ ہر دفعہ دم پڑتی رہے۔ حرم کی حدود ہو یا حدود نہ ہو، فوٹو کھینچنا حرام ہے۔ بہرحال اگر قالین یا نیچے مصلی اتنا موٹا ہے جس میں ماتھا اور ناک داخل ہو جاتے ہیں تو نماز مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہے۔ اگر جماعت ہو جائے مسجد میں تو یاد رکھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد محلے میں ہے، امام مقرر ہے، مؤذن مقرر ہے، جماعت وقت پہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہاں دوسری جماعت نہ کرو۔ اگر دوسری جماعت کرو گے پھر تیسری، پھر لوگ تو عادی ہو جائیں گے، جب آئیں گے جماعت کرتے رہیں گے، پھر اصل جماعت میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر کرنی پڑے تو آپ اس جگہ نہ کریں جہاں جماعت ہوئی، ہٹ کے دوسری جگہ کریں۔ اکثر دفتروں کے اندر ایک جگہ بنا دی جاتی ہے نماز کے لیے، لوگ وہی جماعت کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ گویا مصلی ہے۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب جتنے دن رہیں طواف زیادہ کریں، طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ گو عمرہ کرنا جائز ہے لیکن جتنا وقت طواف میں لگاؤ گے یہ زیادہ ثواب۔ کوئی آدمی جن بھوت نکالتا ہے، کتابیں کھولتا ہے، سب چکر ہے۔ کوئی کتاب میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جن بھوت لکھا ہوتا ہے کتاب میں؟ یہ تو سارا چکر ہوتا ہے جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جی بیٹھے میں کتاب کھولتا ہوں، پھر فال نکالتا ہوں، اگر فال یہ آ گئی، اچھا یہ آ گئی، یہ ساری قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جن بھوت نکالے، قرآن تو ایمان کے لیے آیا تھا۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جن سنے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ تمہارا تو قرآن پر ایمان ہے نہیں نا، ورنہ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کی؟ خود سورۃ بقرہ پڑھو، سارے جن شیطان بھاگ جائیں گے۔ مجال ہے تمہارے گھر کے قریب بھی آئیں، روزانہ گھر میں سارے گھر والے سورۃ البقرہ پڑھو، 5-7 دن پڑھو، انشاءاللہ سب جن بھوت پری شری سب کی صفائی ہو جائے گی۔ کتابیں جو ہے نا میرا بھائی، بات یہ ہے کہ بات سمجھو، میں نے تو کتابیں نہیں لکھی، لیکن بعض لوگ اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ میری تقریروں کو جمع کر کے کتابیں بناتے ہیں۔ وہ دروس حرم کے نام سے 4 جلد چھپ چکے ہیں، اور اسی طرح خطبات مکی کے نام سے 4 جلد چھپ چکے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بھی سلسلہ کیا ہے کہ مثلا میری تقریر ہے فضائل مدینہ منورہ، انہوں نے الگ کتاب بنا دی۔ میری تقریر ہے فضائل زمزم، تو الگ انہوں نے کتاب بنا دی۔ تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ منع میں کسی کو نہیں کرتا، دین کا کام ہے، لاکھ دفعہ کریں، میں نے کوئی رائلٹی لینی ہے، میں نے تو اللہ سے اجر لینا ہے۔
اگر میرے اوپر زکوٰۃ ہے تو کیا میں زکوٰۃ اپنی بہن اور اس کی بیٹی کو دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ دوہرا ثواب ملے گا تمہیں، ایک زکوٰۃ کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوا، غریب ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اراکان میں، برما میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یار ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی بارش ہو رہی ہے، دعا کریں اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کفر جتنا زور لگا رہا ہے اسلام اتنا ابھر رہا ہے۔ یہ کفر مٹا نہیں سکتا، فکر نہ کریں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ نور اسلام چمکے گا، قائم ہوگا، اور پورے عالم پہ ایک وقت آنے والا ہے جب صرف محمد مدنی کا جھنڈا ہوگا۔ یہ تو وہ بھی تاریخ پڑھ کے بیٹھے ہیں، اسی لیے دور لگا رہے ہیں کہ یار وہ وقت آنے سے پہلے جتنے مار سکتے ہو مارو۔ ان کو بھی پتا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، بڑا پڑھا لکھا دشمن ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جیسے عیسیٰ کا ہم نام لیتے ہیں اور گلے میں صلیب ڈالتے ہیں، اسی نے تو ہمیں مارنا ہے۔ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا دشمن ہے۔ فجر کی سنت دیر ہو گئی، نہیں پڑھ سکا، نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ اگر جانا ہے، نہیں جانا ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھو۔ میرا ایک بھائی ہے بیمار، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ عشاء کی نماز تاخیر کرنی چاہیے، لیکن آج کل خطرہ ہوتا ہے نا کہ پھر لوگ جماعت میں نہیں آئیں گے نا، اس لیے آدمی اگر جیسے یہاں 1.5 گھنٹے کے بعد وقت ہو جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے، مثلا ایک مسجد ہے، وہاں طالب ہیں، علماء ہیں، مطالعہ ہے، پڑھیں، دیر سے پڑھیں گے، اچھی بات۔ اجمی غیر عرب، چاہے وہ فصیح ہو، اعجمی ہوتا ہے جس میں فصاحت نہ ہو۔ خانہ کعبہ میں جب ہم نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ اگر سجدے کی حالت میں کسی نے ماتھا ٹیک لیا لیکن ناک نہیں زمین پہ رکھا، یا ناک تو رکھا ماتھا نہیں رکھا، سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر جدہ جانا ہے کسی دوست کو ملنے کے لیے، واپسی پہ عمرہ کوئی ضروری نہیں، کر لو تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم حلق کرائیں تو اوپر والی چادر اتار سکتے ہیں، ورنہ کیا یہ حکم ہے کہ اس کو باندھ کے رکھو رسوں کے ساتھ؟ یہ کیا بات ہے؟ ویسے اتر جائے، گر جائے، کیا ہو گیا؟ یہ لوگوں نے سمجھا کہ عمرہ اسی چادروں میں پھنسا ہوا ہے، چادر گئی، عمرہ بھاگ گیا، ہم کھڑے رہے اکیلے۔ دیکھو ڈریں تو چادر سے ڈرتے ہیں کہ عمرے والی چادر نہ کھل جائے، نہ ڈریں تو محمد مدنی کی سنت پہ اپنے ہاتھ سے اس طرح پھیرتے ہیں۔ کتنے بڑے بہادر ہیں! کیا یہ مسلمان ہے یا کیا دین ہے؟ تماشا ہے، جو بات ہے ان کو اچھی لگتی ہے کر رہے ہیں، جو نہیں لگتی ہے نہیں کر رہے ہیں۔ بس یہ تھوڑا ہے کہ حضور کی اتباع کر رہے ہیں، شکل انگریزوں والی، عاشق محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ جتنے آپ کھڑے ہیں مجھے ایک نماز دکھا دو جو حضور نے سر ننگے پڑھی ہو بغیر کپڑے کے، تو یہ سارے جن کے سر پہ کپڑا نہیں، مسکین یتیم ہیں، ان کے پاس ٹوپی نہیں ہے، فیشن ہے، انگریز کیسے رہتا ہے، لہذا ہم نے انگریز کی اتباع کرنی ہے، محمد مصطفیٰ کی تھوڑی کرنی ہے۔ عاشق حضور کے عاشق ہیں، سبحان اللہ۔ اور جی میں عاشق میلاد میں جھنڈیاں لگاتا رہا، داڑھی بھی مڈاتا رہا، عاشق ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہتے جی کہ ملتزم پہ روک دیتے ہیں تو سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ لو. یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ ملتزم ہے. اب آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, جب اپنے ملک میں ہو تو کدھر رخ کرتے ہو؟ تو کعبہ تو بعید ہے لیکن رخ کعبے کی طرف ہے. ملتزم دور ہے لیکن ہم 1 میل بھی دور کھڑے ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں اللہ موقع دے تو سبحان اللہ. اگر عمرے کے بعد اپنا حلق میں خود کر لوں بالکل جائز ہے. آج کل جو ہے جی اپنا مارکیٹ میں تنمیہ پتہ نہیں کیا سعودیہ لکھا ہوا ہے. بہرحال جو مرغی سعودی عرب میں ہے وہ حلال ہے. اگر شبہ ہو تو وہاں ان کا باقاعدہ مرکز ہے عزیزیہ میں بھی, اور طائف سے پہ جا کے دیکھ لو ذبح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ تو کر لیا لیکن بال جتنے میں جا کے منڈوائے, ایک بکری دم پڑ گئی, بہرحال ہم اپنے کام کے لیے آ رہے تھے حائل سے, لیکن ہماری نیت تھی کہ ہم عمرہ بھی کریں گے, لیکن لیٹ ہو گئے اور مکے آ گئے اور عمرہ نہیں کیا. سب بہانے ہیں. فوراً طائف جا کے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرو, ورنہ عمرہ بھی کرنا ہوگا, دم بھی دینی ہوگی. جب تمہاری نیت تھی عمرے کی, پھر اگر عمرہ نہ کرو پھر تو چاروں ائمہ کے نزدیک دم ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اقلیت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں, فلسطین میں ہیں, کشمیر میں ہیں, برما میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, پاکستان میں ہیں, عرب میں ہیں, افغان میں ہیں, شیشان میں ہیں. یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے آسان فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں, درس ہے, تدریس ہے, تبلیغ ہے, وعظ ہے, ارشاد, سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه ودوام العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.